بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 سے 95۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اللہ واتخذتموه وراءكم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بڑے ہی مدلل انداز سے، بڑے ہی مؤثر انداز سے اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی اور انہیں ڈکیتی، راہزنی اور ماپ تول میں کمی کرنے جیسے جرائم سے روکا، تو قوم کے پاس اتنے مدلل دلائل اور اتنی مدلل گفتگو اور دعوت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آبا پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی، یہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی تھی قبول حق میں۔ جب وہ کسی طرح بھی شعیب علیہ السلام کی مدلل دعوت کو کسی دلیل سے رد نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے بڑے بودے اور بڑے نکمے اور کمزور قسم کے اعتراضات شروع کر دیے، جسے اعتراض برائے اعتراض کہتے ہیں۔
اعتراض برائے اعتراض شروع کر دیے. اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے، جو شخص غلط راستے پہ ہوتا ہے، وہ شخص بھی اپنی عقل فہم کے مطابق کچھ نہ کچھ، چاہے کمزور ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جواب تو بہرحال دیتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا شخص کون ہوتا ہے؟ کائنات کا سب سے جھوٹا شخص وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کے، بندگی کے لائق مانتا ہے. مشرک سب سے بڑا جھوٹا ہے. مشرک بھی اپنے شرک کے کچھ نہ کچھ دلائل تو پیش کرنے کی بہرحال کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن ان دلائل میں کوئی جان نہیں ہوتی. کوئی بھی عقل و فہم شعور والا شخص اگر ان دلائل پہ غور و فکر کرے تو وہ یقیناً سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف اعتراض برائے اعتراض، یہ صرف جواب برائے جواب ہے، یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو شعیب علیہ السلام جو کہ بڑے فصیح و لسان معلوم ہوتے ہیں، ان کی دعوت اور ان کی دعوت کے جملے اور ان کا کلام دیکھیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی فصاحت عطا فرمائی تھی، بلاغت عطا فرمائی تھی. اور اسی وجہ سے بعض ائمہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء، یعنی انبیاء میں سے وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جو بڑے زبردست قسم کے خطیب تھے، جو تقریر، گفتگو اور خطبے کے اسرار و رموز کو جانتے تھے. بہرحال اس کے باوجود قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کا خطاب اور مدلل گفتگو تو گزشتہ آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آئندہ پھر دوبارہ آنے والی ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ. تو شعیب علیہ السلام کی مدلل دعوت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا جواب دیا؟ آگے سے کیسے جسٹیفائی کیا؟ کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اپنے معاشرے میں سے بڑا کمزور انسان خیال کرتے ہیں، تیرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے معاشرتی اعتبار سے، تیرے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی بہت بڑا جتھا نہیں، تیرے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو کمزور ہے. اور بھی بڑے پیغمبروں کو قوموں نے اسی قسم کے جواب دیے اور اسی قسم کے ان پہ اعتراض کیے کہ اللہ پاک کو، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کفار نے یہ اعتراض کیا تھا نا کہ کیا مکہ اور طائف کی دو وادیوں میں سے اللہ پاک کو آپ کے علاوہ، نعوذ باللہ، آپ کے علاوہ کوئی عظیم انسان نہیں ملا تھا؟ کوئی بڑے سٹیٹس والا چودھری قسم کا، سردار قسم کا آدمی ہوتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان کے نزدیک عظیم آدمی، بڑا آدمی ہونے کے معیار کچھ اور تھا، ورنہ کردار کے اعتبار سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم واقعی ان دو بستیوں میں، کیا کائنات کی ساری بستیوں میں کوئی آپ سے زیادہ عظیم انسان موجود نہیں تھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں بڑا کمزور سا خیال کرتے ہیں معاشرتی اعتبار سے، جو تیرا سوشل سٹیٹس ہے نا، ہم تمہیں بڑا کمزور خیال کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تیری بات کی کچھ سمجھ نہیں آتی صحیح. اتنے فصیح اللسان، اتنی زبردست گفتگو کرنے والے، لیکن بطور استہزاء اور ان کی گفتگو اور ان کی دعوت کو بے وقت کرنے کے لیے اپنی عوام کی نظر میں کیا اعتراض کر دیا کہ اے شعیب، پتہ نہیں آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں،
ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ انداز بھی کسی کی دعوت کو، کسی کی گفتگو کو، اس کے کلام کو بے وقت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور انہوں نے ایسے کیا۔ اپنے لوگوں کو شعیب علیہ السلام کی دعوت سے بچانے کا بھی ایک انداز تھا نا۔ جب آپ کسی سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اس کی بات کو بے وقت قرار دیتے ہیں، تو پھر سننے والا بندہ بھی کہتا ہے کہ ہاں شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے، میں ہی متاثر ہو رہا تھا۔ تو یہ انہوں نے بطور استہزاء، بطور مذاق کے کہا، مذاق اڑانے کے لیے ان کی دعوت کا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلسل حق بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے، مسلسل پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے، مسلسل ابا پرستی کی وجہ سے، اور خواہش اور نفس پرستی کی وجہ سے مسلسل بغاوت و نافرمانی کر کر کے ان کے دماغ، عقلیں مسخ ہو چکی ہوں، دماغ ان کے موف ہو چکے ہوں، اور واقعی انہیں صحیح بات بھی سمجھ نہ آتی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہو، کہ صحیح بات بھی سمجھ نہ آتی ہو، اور پھر دھمکیاں دینے لگ گئے۔ اگر یہ تمہارے خاندان کے لوگ نہ ہوتے، آخر شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں سے مابوس کیے گئے تھے نا، تو انہیں ساتھ دھمکی بھی دی، کہا کہ یہ اگر آپ کی فیملی خاندان والے نہ ہوتے تو ہم یقین کریں کہ آپ کو کب سے رجم کر چکے ہوتے، سنگسار کر چکے ہوتے، پتھر مار مار کے ہم تمہیں کب کا ہلاک کر چکے ہوتے۔ نعوذ باللہ۔ پیغمبر کے ساتھ کس حد تک بدتمیزی کر رہے تھے، اور قصور کیا ہے پیغمبر کا؟ پیغمبر کا کیا قصور ہے؟ صرف ان کو یہی سمجھاتا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کا حق نہ مارا کرو، مال تولتے ماپتے وقت ڈنڈی نہ مارا کرو، پورا ماپ تول کے دیا کرو، حلال کھایا کرو، حرام سے بچا کرو۔ یہ جرم تھا۔ اس کے جواب میں کیسے کیسے تانے دے رہے ہیں، کیسی کیسی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ اے شعیب، اگر تو اپنی اس واعظ و نصیحت سے، اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آیا، ہماری ذاتی زندگی میں مداخلت سے باز نہ آئے، تو یاد رکھنا کہ ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والے جو چند لوگ ہیں نا، گنتی کے چند لوگ، تمہیں اور انہیں تمہارے سمیت اس بستی سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ کبھی بستی سے نکالنے کی دھمکیاں، کبھی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینے کی دھمکیاں۔ اور جب یہ آیات اتر رہی ہوں گی مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت ہمارے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں انہی قسم کے حالات سے دوچار تھے۔ آپ کو بھی مکہ والے ایسے ہی کبھی قتل کی دھمکیاں دیتے تھے، کبھی آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، کبھی آپ کے خلاف بکواس کرتے تھے، اور رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ تھی بنو ہاشم، آپ کا قبیلہ۔ بنو ہاشم آپ کا قبیلہ مضبوط تھا، اور بطور خاص آپ کے چچا ابو طالب، وہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ خبردار کوئی میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھائے۔ اب تھے چچا، تو رشتہ داری کی وجہ سے
بلڈ ریلیشن کی وجہ سے، آخر اپنے بھتیجے کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ شریکہ برادری اور مخالف لوگ جو ہیں وہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتے پھرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو شعیب علیہ السلام کا بھی جو قبیلہ خاندان تھا نا، وہ اگرچہ سارے لوگ کوئی مومن نہیں تھے، کئی ایسے تھے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، کچھ ایمان لے آئے کچھ نہیں لائے۔ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی شعیب علیہ السلام کی کمر مضبوط کرتے تھے کہ خبردار کسی نے ہمارے نوجوان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ شعیب علیہ السلام کو کافروں نے کہا کہ اگر آپ کا قبیلہ خاندان نہ ہوتا، اس کی پشت پناہی آپ کو نہ ہوتی، تو ہم کب کا آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر چکے ہوتے یا اپنی بستی سے نکال چکے ہوتے۔ اس قسم کے فضول جوابات، مدلل، خوبصورت اور فطری دعوت کے جواب میں۔ اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو ان باتوں کے جواب دیے، لیکن تھوڑا سا انداز سختی اور سرزنش والا، اور آہستہ آہستہ بلکہ انداز شعیب علیہ السلام کا سخت ہوتا گیا، اور یہ دعوت سالوں پہ محیط ہے، یہ کوئی 1 تو 4 دن کی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک نے تو صرف جھلکیاں پیش کی ہیں ہمارے سامنے، سالوں پہ محیط دعوت، اس میں سے اللہ پاک نے چند گلمپسز، جھلکیاں ہمارے سامنے پیش کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کی زبردست قسم کی سرزنش فرمائی ان باتوں کے جواب میں، اور ساتھ آہستہ آہستہ پھر جب اللہ پاک کی طرف سے ایسے اشارے آپ کو مل گئے ہوں گے کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو عذاب کی دھمکی دینی بھی شروع کر دی کہ ٹھیک ہے، اگر تم کسی طرح بھی نہیں نہ مانتے، مخالفت برائے مخالفت پہ اتر آئے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تم اپنے کفر و شرک اور اپنی بددیانتیوں، خیانتوں، رہزنیوں، ڈکیتیوں پر اور اپنی حرام خوریوں پر ڈٹے رہو، اور میں اپنی دعوت پہ، اپنی تبلیغ پہ، اپنی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے پہ ڈٹا رہتا ہوں۔ تم اپنی جگہ ڈٹے رہو، میں اپنی جگہ، تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں پھر انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، عزت کس کو ملتی ہے، ذلیل کون ہوتا ہے، جھوٹا کون ثابت ہوتا ہے، سچا کون ثابت ہوتا ہے، وقت بتائے گا، اللہ کا فیصلہ بتائے گا، اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت بتائے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی لوگوں نے کہا، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ما نہیں، نفقہ ہم سمجھتے، فاقیہ یفقہ، فاقیہ یفقہ کا معنی ہوتا ہے تفقہ، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ۔ جیسے حدیث میں آتا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اللہ پاک پھر اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہی لفظ ہے تفقہ فی الدین، فقہ بھی اسی سے ہے، فقہ۔ تو فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، یعنی دین میں احادیث کو، قرآن کو سامنے رکھ کے اس سے مسائل کو اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں سمجھتے ہم، ما نفقہ، یہ نفقہ کے آخر میں جو ہو ہے نا، یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس لفظ کا حصہ ہے۔ ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، کثیرن، بہت یا اکثر، من جمع ما، من میں سے، کن میں سے، ما جو تقولو آپ کہتے ہیں، اے شعیب جو تو کہتا ہے، یقولو، تقولو، اقولو، نقولو، ما
تقولو جو تو کہتا ہے، ما نفقہ کثیرا مما تقول ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، یعنی ہمیں اکثر باتیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، مذاق۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لام زبر لا یقینا، نرا ہم دیکھتے ہیں، یرا ترا ارا نرا، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا بول رہے ہیں، کا تجھے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ اور بے شک یقیناً ہم تجھے دیکھتے ہیں یا تجھے خیال کرتے ہیں، فی میں نا اپنے، فی نا اپنے میں، بے شک یقیناً ہم تجھے اپنے درمیان خیال کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ضعیفا بہت کمزور، ہم تجھے اپنے درمیان بہت کمزور خیال کرتے ہیں۔ ولولا واو اور لو اگر لا نہ، ولولا اور اگر نہ، مراد ہے نہ ہوتا، نہ ہوتی، رحتو رحت کہتے ہیں قبیلہ برادری کا، آپ کا، ولولا رحتو کا اور اگر نہ ہوتا آپ کا قبیلہ، آپ کی برادری نہ ہوتی، لفظ پر لا تو ضرور، رجمنا ہم رجم کر دیتے، ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، کا تجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما انت اور نہ ہوتا یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہیں ہے تو، علینا ہم پر، بازر بھی ما میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے، بازر بھی کا ہم ترجمہ یہاں کریں گے ہرگز، یعنی نہیں کے ساتھ یہ لگے گا ہرگز، وما انت علینا بھی اور تو ہم پر ہرگز نہیں ہے، عزیز کسی طرح غالب، عزیز کے کئی معنی ہیں، پیارا بھی، محبوب بھی، اور قوت والا بھی، غالب بھی، عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں اور غالب کو طاقت والے کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ وما انت علینا بھی عزیز، تو ہمیں کوئی پیارا نہیں ہے کہ ہم تجھے پتھر نہ مارتے، ہمیں تجھ سے کوئی پیار نہیں ہے، ہم پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی اگر کریں قوت والا، غالب، تو پھر بھی ترجمہ درست ہے، وما انت علینا بعزیز اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں ہے، یعنی تو اکیلا ہوتا نا پھر تو کوئی پرواہ نہیں تھی ہمیں، یہ تیری پیچھے برادری ہے نا وہ رکاوٹ بنتی ہے، تو عزیز نکرہ ہے، نکرہ کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی بھی طرح غالب، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اینگل سے تو ہم پر غالب نہیں ہے، اکیلا۔ ان ظالموں کو بندہ پوچھے، بے وقوفوں کو، کہ تم کیا اکیلے ہو؟ تم بھی تو پیغمبر کے دشمن کتنے زیادہ ہو نا، تم کون سا کوئی اکیلے میدان میں آ رہے ہو مقابلہ کرنے کے لیے؟ اصل میں اللہ پاک اپنے پیغمبروں کی خود حفاظت کرتا ہے، تو پیغمبروں کے دشمن باوجود ان کی دشمنی کے، قتل کے ارادوں کے، ناپاک عزائم کے، وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو نہیں پاتے۔ عام طور پہ پیغمبروں کے خلاف قومیں جو چاہتی ہیں وہ کرنے کی جرت نہیں کر پاتی۔ قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کہا، یا قومی اے میری قوم، قومی کے آخر میں چھوٹی یا حذف، یا قومی اے میری قوم، کیا رہتی، رہتن کہتے ہیں برادری، ابھی پیچھے گزرا، قبیلہ، فیملی، کیا رہتی میری برادری، اعزو یہ تھا اعزازو، اعزازو افعالو کے وزن پہ،
ادغام ہو گیا، دونوں کو شد لگا کے جمع کر دیا گیا ہے، یہ شکل اس سے تھوڑی سی بدلی محسوس ہو رہی ہے، اعزازو کی بجائے اعزو۔ تو ترجمہ اس کا کریں گے کمپیریزن میں، کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ، کیونکہ جس کے بعد من آ جائے نا وہ کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، اور جہاں اس سیغے کے بعد افعلوا کے وزن پہ آنے والے لفظ کے بعد من نہ آئے وہاں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس میں تفضیل۔ تو یہاں چونکہ آگے من اللہ آ رہا ہے نا من، اس لیے یہاں کمپیریزن ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ اعزو کا سب سے غالب کی بجائے زیادہ غالب کریں گے۔ اعزو زیادہ غالب ہے۔ قالا یا قومی، کہا اے میری قوم، کیا رہتی، میرا قبیلہ، میری برادری، میری فیملی، اعزو زیادہ غالب ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ سے۔ کیا میری برادری وہ تمہاری نظر میں اللہ پاک سے زیادہ غالب ہے؟ کیا اللہ پاک سے میری برادری زیادہ طاقت والی ہے تمہاری نظر میں؟ اور ظالموں، تم نے تو پھر اللہ پاک کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کے مقام کو، اس کی قدر کو، اس کی طاقتوں کو، اس کے غلبے کو تم نے پھر پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے اور میری برادری سے ڈر رہے ہو۔ اور اللہ پاک کی یہاں اندر کیا بات ہے؟ اللہ سے انہوں نے کون سی بدسلوکی کی تھی؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے نمائندے تھے نا، اللہ پاک کی ہی گفتگو، اللہ پاک کا کلام اور پیغام ہی تو پہنچا رہے تھے۔ تو جو اللہ کے بھیجے ہوئے کی ناقدری کرتا ہے وہ گویا کہ بھیجنے والے ہی کی اثر میں ناقدری کر رہا ہے۔ تو وہ شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے نہیں ٹھکرا رہے، تم در حقیقت اللہ پاک کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو اور برادری کی وجہ سے رکے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوا، یہ شعیب علیہ السلام آپ ان کو جواب دے رہے ہیں ان کی بودھی اور کمزور دلیلوں کا۔ وَاتَّخَذْتُمُوا، اور تم نے اخذ کر لینا، بنا لینا، پکڑ لینا، بڑا وسیع لفظ ہے۔ وَاتَّخَذْتُمْ تھا اصل میں، وَاتَّخَذْتُمْ، اس کے آگے ہو ضمیر لگانی تھی تو اس لیے درمیان میں واو آ جاتا ہے عربی زبان میں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے بنا رکھا ہے اسے، کسے؟ اللہ پاک۔ ہو ضمیر کا مرجع ہے اس میں جلالہ اللہ پاک۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے بنا رکھا ہے اسے، وَرَاءَكُمْ، اپنے پیچھے، ظِہْرِيًّا، پیٹھ، اور تم نے اسے بنا رکھا ہے اپنی پشت پیچھے۔ ترجمہ سادہ الفاظ میں کریں گے، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے اللہ پاک کو، یعنی اس کی بات کو، جو پیغام میں اللہ کا لے کے آیا ہوں اس کو تم اہمیت ہی کو نہیں دے رہے، اور میری برادری اس کی بڑی اہمیت ہے تمہاری نظر میں، اسے بڑا ڈرتے ہو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بازربی کا پریپوزیشن ہے، ضرورت کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے، بازربی کا، ما جو تعملون، تم کر رہے ہو یا کرتے ہو، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، میم پہ اسمو والا کا معنی دیتی ہے، اسم الفاعل۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تم جو بھی شرک کر رہے ہو، ڈکیتیاں، رہزنیاں اور حرام خوریاں، کم باپ تول، جو کچھ پیغمبروں کے خلاف سازشیں، شرارتیں،
سارا کچھ میرے رب کی پہنچ میں ہے، اس کی رسائی میں ہے، وہ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تم کوئی اللہ پاک سے کوئی منہ زور نہیں ہو گئے، کوئی طاقتور نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو بے بس ہو گیا، جب چاہے تمہاری گرفت کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا وقتی طور پہ تو یہ اس کی مصلحت ہے، اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے سدھرنے کی، سمجھنے کی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تھوڑی سی اب مزید سرزنش، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، یعنی تم جس ڈگر پر چل رہے ہو نا، مکان سے مراد جگہ، ڈگر، رستہ، اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا، میں بھی عمل کرنے والا۔ تم شرک پہ گامزن رہو، میں شاہراہ توحید پہ چلتا رہوں گا۔ تم حرام خوری پر بضد رہو، میں حلال کی تلقین کرتا رہوں گا۔ یہ مطلب ہے تم اپنی جگہ، میں اپنی جگہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبروں کو کوئی اشارہ مل جاتا ہے کہ اب انہوں نے سدھرنا نہیں، اس وقت پھر یہ ہوتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سوف تعلمون، دمکی کا انداز، سوف، جلد ہی، تعلمون، تم جان لو گے، من یأتیہ، من کہ کون ہے، یأتی آتا ہے، عطا یأتی آتا ہے، ہی اس کے پاس، عذابن وہ عذاب، یخزی جو ذلیل و رسوا کر دے ہی اسے۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ عذاب جو ذلیل و رسوا کر دینے والا ہے وہ کس پر آتا ہے، تم پر آتا ہے کہ مجھ پر آتا ہے اور میرے ایمان والے ساتھیوں پر آتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور یہ بھی نتارا ہو جائے گا کہ جھوٹا کون اور سچا کون۔ وَارْتَقِبُوا، اور انتظار کرو، رقیب ہوتا ہے انتظار کرنے والا، وَارْتَقِبُوا، اور انتظار کرو، انی، بلا شبہ میں، معکم، تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، نتیجہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں بھی ادھر ہوں، تم بھی ادھر ہو۔ اتنا اپنی دعوت پر یقین ہے، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے، اور یہ بھی ان کے نبی رسول ہونے کی ہی ایک دلیل ہے۔ اتنی یقین سے بات کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام، ورنہ بندہ اگر سچا نہ ہو تو ڈرتا تو ہے نا کہ کہیں تو ان کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ ولما، اور جب، آخر میں تذکرہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آ جانے کا، جس عذاب کا وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے، وہ لے آؤ عذاب۔ کبھی کہتے تھے آسمان سے ہم پر کوئی، اللہ پاک کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے، تو اللہ پاک نے پھر ان پر واقعی عذاب بڑے عجیب قسم کے نازل کیے، ایک نہیں 3 قسم کے عذاب۔ ایک کا تو یہاں تذکرہ ہے، اللہ اکبر، الصیحۃ، چیخ کا یہاں تذکرہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر الرجفہ کا بھی تذکرہ ہے، زلزلہ، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر عذاب یوم ذلہ، صاحبان کے دن کا عذاب، اس کا بھی تذکرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مطالبہ کرتے تھے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اللہ ہم پہ، شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ سے کہو، تو اللہ پاک نے بڑی شدید قسم کی گرمی برسائی ان کے اوپر، اور پھر یہ سایہ ڈھونڈتے تھے، سایہ نہیں ملتا تھا، پھر اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا، ساری قوم اس کے نیچے پناہ لینے کے لیے جمع ہو گئی، تو پھر اللہ پاک نے اس بادل کے اندر سے ان کے اوپر کوئی چیز برسائی، آگ وغیرہ، نیچے سے زمین پہ زلزلہ،
اور اوپر سے اس صاحبان کے اندر سے آگ وغیرہ برسائی، اور ساتھ ایک زبردست قسم کی چیخ جس نے ان کے دل جگر وغیرہ کو پھاڑ کے رکھ دیا. یہ عذاب ان پہ آیا. ولما، اور جب جا آ گیا، امرنا، ہمارا امر، حکم، نجینا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ زلزلے کے باوجود، چیخ کے باوجود، آسمان سے عذاب برسنے کے باوجود بھی اپنے ایمان والوں کو ان حالات میں بھی بچا لے. کیسے بچایا یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. فرمایا کہ ہم نے شعیب اور ان کے ایمان والے والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لیا. کوئی معجزات کا منکر یہ نہ کہے کہ جی یہ کسی سائنسی قانون کی وجہ سے ایسے ہو گیا. فرمایا بھی ساتھ اور رحمت، خاص رحمت سے، منا، اپنی طرف سے. یہ ہم نے اپنی خاص رحمت اور پلاننگ کے ساتھ ان کو بچایا تھا. وَأَخَذَتْ، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ، چیخ نے، چیخ چنگاڑ نے پکڑ لیا. فا، تو، اصبحوا، وہ ہو گئے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں انہوں نے صبح کی، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، جاثمون تھا اصل میں، جاثمین حالت نصب میں، اس لیے ترجمہ حال میں کریں گے، اس حال میں کہ وہ گرے پڑے تھے، اوندے منہ گرے پڑے تھے یا گرے پڑے تھے. جیسے کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں نا، ایسے جگہ جگہ انسان گرے پڑے تھے. کأن، یہ اصل میں تھا کأنہ، تخفیف ہو گئی، کألم، گویا کہ نہ، یغنو، وہ رہے تھے، فیہا، ان میں، کن میں، آخری ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، دیار کی طرف، گویا کہ وہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے. الا، یعنی ایسے کھنڈرات میں بدل گئی آبادیاں جیسے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں. الا، سن لو، خبردار، بعدن، ہلاکت ہے، دوری ہے. بعد کا معنی رحمت سے دوری، لعنت، ہلاکت، تباہی، بربادی. الا بعدن لمدین، سن لو، مدین کے لیے ہلاکت ہے. کما، جیسے، بعیدت، جیسے ہلاک ہوئے، ثمود، ثمود، چونکہ قوم ثمود ان کے قریب زمانے میں گزری تھی، اور ویسے علاقے کے لحاظ سے بھی ان کے قریب کے علاقے میں وہ آباد تھے. اس لیے اللہ پاک نے کہا زمان و مکان کے لحاظ سے قوم ثمود جس طرح ہلاک ہوئی، اسی طرح تم بھی، یعنی قوم مدین بھی اسی طرح ہلاک ہوئی. اللہ ہم سب کو ایسی ہلاکت کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والی چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں انبیاء کرام کی سچی اور سچی دعوت کو دل و جان سے خوشی سے قبول کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اسے لوگوں تک پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.